ہندوؤں کے بڑے سے بڑے پنڈتوں کو آپ بٹھا لیجئے آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں، 4 دوست اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان، ایک ہندو، چاروں انڈیا کے۔ جو ہندو ہے اس کا نام ہے کرشنا مینن۔ چاروں دوست کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اور کھانا کھا رہے ہیں، اچانک ذکر چھڑ گیا۔ ایک مسلمان سوال کر رہا ہے، یہ میرا عیسائی دوست ہے، اس سے پوچھو کہ تم کس نبی کو مانتے ہو؟ یہ کہے گا جیسس، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ ہمارا یہودی دوست ہے، اس سے پوچھو کہ تم کس کو مانتے ہو؟ وہ کہے گا موسیس، موسیٰ علیہ السلام کو۔ میں مسلمان ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تم کس نبی کو مانتے ہو تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایمان تو میرا سب نبیوں پر ہے، لیکن پیروی کس کی کرتے ہیں، اطاعت کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے، ان کو اپنے نبی کا نام معلوم ہے، مجھے اپنے نبی کا نام معلوم ہے۔ آئے کرشنا، تم بھی ہمارے دوست ہو، انڈیا سے بلونگ کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس نبی کو مانتے ہو، تمہارا نبی کون ہے؟ کرشنا مینن خاموش۔ اس مسلمان نے سوال کیا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر قرآن اترا، ان کے نبی موسیٰ پر تورات اتری، ان کے نبی عیسیٰ پر انجیل اتری۔ اے میرے دوست کرشنا، تمہارے نبی پر کون سی کتاب اتری؟ اس نے جھٹ سے کہہ دیا چاروں وید۔ وید آسمانی کتاب، آکاشی کتاب، اس نے کہہ دیا۔ اب دیکھیے اس مسلمان نے پھر سوال گھما کر دیا، اے کرشنا، وید آسمانی کتاب مانتے ہو تم، تو ہمیں معلوم ہے میری آسمانی کتاب قرآن ہے، اس کو لانے والے محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ عیسائی ہے، یہ جانتا ہے کہ انجیل آسمانی کتاب اور اس کتاب کو لانے والا نبی عیسیٰ ہے، اور یہ یہودی ہے، یہ بھی مانتا ہے کہ ہماری آسمانی کتاب تورات ہے اور اس کتاب کو لانے والے نبی موسیٰ ہیں۔ اے کرشنا مینن، تمہاری آسمانی کتاب جو ہے وید ہے، اس آسمانی کتاب کا لانے والا نبی، اوتار، رشی، منی، پیغمبر، میسنجر، پروفٹ کون ہے؟ کرشنا مینن پھر خاموش۔ کہنے لگا کتاب تو آسمانی ہے، آکاشی ہے، لیکن اس کتاب کا لانے والا کون ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آج بھی ہندو قوم ایک ایسی قوم ہے جس کو وید آسمانی کتاب تو مانتی ہے، لیکن اس کتاب کا لانے والا نبی کون ہے وہ کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اور قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ اے اللہ میرے پاس آسمانی کتاب تو آئی تھی، ڈرانے والا تو آیا تھا، لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بخاری کی اس حدیث سے کسی حد تک کلیئر ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہندو دھرم کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام سے گہرا ہو۔ میں ابھی بھی کلیئر نہیں کہہ سکتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب ہندو دھرم کو قوم نوح علیہ السلام کی قوم کہہ گئے، لیکن بخاری کی حدیث سے جب بہت سے لوگ مسائل کا استدلال کرتے ہیں تو یہ میرا بھی ایک استدلال ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی اللہ مجھے نہیں معلوم، آیا تو تھا کوئی لیکن کون آیا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ اور ہندو دھرم ایک ایسی قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس ڈرانے والا نبی تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ مجھے نہیں معلوم، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر سب سے پرانا دھرم، پراچین دھرم ہندو دھرم، اور مورتی کی سب سے پہلی پوجا اور مورتی کی سب سے پہلی تپسیا اور عبادت اور مورتی پوجا سب سے پہلے اگر چلی ہے تو قوم نوح کے اندر۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان 5 بزرگوں کی مورتیاں بنا کر سب سے پہلے مورتی کی پوجا کی شروعات نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہے، نوح کے انتقال کے بعد نوح کی قوم سے ہو رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر مورتی پوجا سے نیچے کوئی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی بہت پراچین قوم ہے، پرانی قوم ہے، اور یہ اسی زمانے سے مورتی پوجا کرتی چلی آ رہی ہے۔ بتائیے، اسلوب بدل دو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ کہہ دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہمارے نبی ہیں، لیکن یہ وہ نبی ہے، انہوں نے کوئی نیا دین نہیں دیا، یہ وہی دین ہے جو منو لے کر آئے، جو کرشن جی لے کر آئے، جو
रामचंद्र जी लेकर